بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوری ون. I hope so. Live session is going to be started. آج ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا اہتمام کیا تھا جو کہ پشاور کے بچوں کے لیے تھا، اور جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز یا نیوز سنی، کیونکہ جتنا بتایا گیا اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوا ہے اور جانی بھی، اور سب سے بڑا جو تکلیف دہ تھی وہ بچوں کی جان جانا، اور ان کو وہ تکلیف، وہ ان کی جو ایک دھچکا لگا ہے، جو چوٹیں ان بچوں کو آئی ہیں اس دھماکے کی وجہ سے، وہ انتہائی خوف پھیلا دینے والا عمل ہے. میں خود ایک حافظ کی ماں ہوں، اور مدارس کا جو ماحول ہوتا ہے صبح صبح، جو وہاں پر ایک اتنی پیاری سی کہہ لیں کہ قرات اور دعا کا سا سما ہوتا ہے، اور اس وقت پہ ایک اس طرح کی چیز کرنا، بے شک کہ اس کا حساب تو اللہ پاک خود ہی لے لیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا حساب میرا رب خود لے گا. اور ان بچوں کو بھی جو اساتذہ اور جو بچے دنیا میں نہیں رہے، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، بے شک کہ وہ وہاں پر فرشتوں کی طرح سے اٹھے ہوں گے. اور جن بچوں نے اس کی تکلیف سہی ہے، اللہ پاک ان کو بھی صحت یابی دے اور بہادر بنائے. اس سانحے کے بعد بہت سے بچوں کے دل ڈر گئے ہوں گے، ماں باپ کے دل ڈر گئے ہوں گے، مگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جن کو ایک ایک چیز کی خبر ہوتی ہے، ان لوگوں کو ان دھماکوں کا کیسے نہیں پتہ چلتا. یہ کیوں نہیں پتہ چلتا کہ کہیں پر ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ اتنے بڑے لیول پر، اتنی بڑے مدرسے میں اتنی زیادہ بچوں کی تعداد کے ساتھ ایسا کوئی کیسے کر گیا، اور اتنا آرام سے کیسے لوگوں کے لیے یہ چیز بن گئی؟ کہاں ہیں وہ سب لوگ جو سنبھالتے ہیں ملک کو، جو اس کے حکمران ہیں، جو کہ ایجنسیز ہیں، جو سب لوگ ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں تھے؟ اگر اس بات کا علم تھا پہلے تو اس کے بارے میں کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی تھی؟ کیا ان بچوں کو پروٹیکشن دینا ہمارا فرض نہیں تھا؟ کیا وہ مدرسے کے بچے اسکول کے نہیں ہیں اس لیے ان کو نہیں پروٹیکشن دی گئی؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ اس سب سوالوں کے وہ جواب جو کہ ان ماں باپ کے دل میں ہے، جو اپنے پھر بھی پٹھان بہت بہادر ہوتے ہیں اور بڑے ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ میں نے بہت دیکھا کہ جب زلزلے آئے، چیزیں ہوئیں، بہت بہادری سے ان لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا. اللہ پاک کسی کو وہ تکلیفیں نہ دکھائے، مگر ہمیں جواب چاہیے کہ کیوں ان بچوں پہ اتنا ظلم ہوا اور سب خاموش ہیں. کیوں اس سب اب 12 ربیع الاول ہے، اور کل تو ختم نبوت کے سلسلے میں جو چیزیں چل رہی ہیں، جو فرانس کو لے کر کے باتیں چل رہی ہیں، ہمیں ان پر ایکشنز چاہیے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی قطعاً گوارا نہیں ہے، بالکل بھی گوارا نہیں ہے. تو وہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں، جو ایک عجیب سی فضا پھیلی ہوئی ہے، اس کو خدا کے واسطے ختم کیجیے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے جو کہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، چاہے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ کوئی کام کرتے ہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی ہیں، ان کے لیے سیکیورٹی چاہیے، اپنے تمام عوام کے لیے چاہیے، اور وہ فراہم کرنا جو بھی قائدین ہیں ان سب کا فرض ہے. جو بھی لوگ حکومت سنبھال رہے ہیں ان کا فرض ہے سب کو سیکیورٹی فراہم کرنا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرف دور میں، اب تو کرونا کی وجہ سے بچے نہیں جاتے، اس دور میں بچے اسکول دہشت گردی کی وجہ سے نہیں جاتے تھے. ہر دوسرے دن بلاسٹ ہوتے تھے، خودکش دھماکے ہوتے تھے. تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیوں، کہاں، کیسے ہو رہا ہے؟ مجھے
آج میں نے اس تقریب میں بھی یہ بات کہی کہ جن کو ایک جہاز کے فضا میں آ جانے کا پتہ چل جاتا ہے، ان کو زمین پر ہوتے کاموں کا پتہ نہیں چلتا. تو وہ سب لوگ کہاں تھے؟ کیوں نہیں پتہ چلایا گیا؟ کیوں نہیں اس سانحے کو ہونے سے روکا گیا؟ کیوں اتنے بچوں کی جانیں لے کر اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں؟ عمران خان کے دھرنے کو ختم کرنے کے لیے بھی APS میں بہت بچوں کی جانیں گئیں. خدا کا واسطہ ہے، رحم کریں، بچوں سے مت کھیلیں، سیاست کے لیے بچوں کا استعمال مت کریں. وہ بہت چھوٹے معصوم پھول ہوتے ہیں. ہم سب کا ایک انسان اپنی اولاد کی پرورش کے لیے ہی جیتا ہے. سب محنتیں، تکلیفیں، سب کچھ اٹھاتا ہے اپنی اولاد کی خاطر. اور اگر وہ اولاد کوئی ایک منٹ میں، ایک پل میں آ کر اڑا کر چلا جائے اور ماں باپ پیچھے جست دیکھتے رہ جائیں تو ان کی آہیں اور ان کی بد دعائیں تو لگیں گی. اگر اسی طرح چلتا رہا تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر پاکستان میں کوئی بھی، کسی کا بھی سروائیول اس وقت آسان ہے. اور جتنا میں نے دیکھا، جتنا میں نے آبزرو کیا، پچھلے 3 سالوں میں دوبارہ سے وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں جو کہ پہلے 5 سال پہلے ہوا کرتے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت وہی اچھی ہے جو کہ پراپر طریقے سے سارے نظام سنبھالیں. کمنٹس کرتے ہوئے برائے مہربانی یہ خیال رکھا کریں کہ آپ جس کے لیے بات کر رہے ہیں وہ کنسرنڈ بات ہو. ادھر ادھر کسی اور طرف جا کر کے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جن کو کوئی اعتراضات ہوتے ہیں، پلیز اپنے اعتراضات جو ہیں وہ سیپریٹلی کر لیا کریں، ان باکس میں کر لیا کریں. یا کرٹیسائز کرنا ہے تو کریں، مگر لاجیکل کرٹیسائز ہونا چاہیے. بلا وجہ کی بات کرنے سے بات بڑھتی ہے، ختم نہیں ہوتی. ایک دوسرے کو پیار دیں، اپنے ملک کو سنبھالیں، اپنے ملک کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اپنے ارد گرد دیکھیں، جہاں آپ کو جو بھی کوئی ایسا نظر آتا ہے جو کہ پریشانیاں کریٹ کر رہا ہے، جو کہ پرابلمس کریٹ کر رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی غلط قسم کی کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے، تو آپ لوگوں کا بھی فرض ہے، کیونکہ ہماری حکومت تو آنکھ اور کان سب کچھ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تو ہمیں ہی کرنا ہے اپنے ملک کے لیے جو بھی کرنا ہے. تو آپ سب لوگ اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارا آسرا اس وقت اللہ پاک ہے. اللہ کرے کہ ہماری وہی حکومت واپس آئے جو کہ اس ملک کو سنبھالے اور اس قیادت کو، جو کہ ہم ان تمام دہشت گردی کے عناصر سے نکلیں جن میں ہم پہلے تھے اور وہ اب دوبارہ ہو رہے ہیں. ایشیا کے بعد دیگرے دھماکے ہونا اور معصوم بچوں کی جانوں سے کھیلنا بھی کیسا ظلم ہے کہ کیوں نہیں زمین لرز جاتی اس سب پہ کہ وہ بچوں کا خون نہیں دیکھا جا رہا تھا. ماں باپ ایک کٹ لگ جائے تو بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں. اتنے خونم خون بچے اور ان کے ساتھ اتنی تکلیف دہ واردات کرنے والے کا دل کام کیوں نہیں کیا؟ اس کے گھر میں کیا اولادیں نہیں تھیں؟ یا اس سارا وہ ایک بندہ تو نہیں ہوگا، پورا ایک گروہ ہوگا یا پورا ایک گینگ ہوگا جن کا یہ پلان ہوگا. تو وہ سب لوگ کیوں نہیں مل کر سوچتے کہ ان کے گھروں میں اولادیں نہیں ہوتی، ماں باپ بھائی بہن نہیں ہوتے؟ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ خدا کے واسطے ملک سے اس چیز کو ختم کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں. اللہ پاک سب کی اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور وہ تمام لوگ جو کام پر بھی جاتے ہیں، پلیز ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور ہماری کوشش ہے ہم جہاں تک جو آواز اٹھا سکتے ہیں وہ ہم آواز اٹھائیں. میں کمنٹس کچھ پڑھ رہی ہوں لیکن کمنٹس نہیں ہیں جو کہ جس کوئی ایسا آنسر نہیں